الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ حدیث پاک نمبر 20 میں ہم نے توبہ کے بارے میں کچھ سنا تھا۔ الندم توبۃ، توبہ شرمندگی ہے، تو جو شرمندہ ہوتا ہے گناہوں پر تو یہ بھی توبہ ہے، اس کے بارے میں کچھ سنا تھا۔ اب توبہ کرنے والا جو تائب ہے اس کی فضیلت آئیے سماعت فرماتے ہیں۔ حدیث پاک نمبر 20، 40 حدیثوں میں سے حدیث پاک نمبر 20، سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار والا تبار، ہم بھی کسوں کے مددگار، شفیع روز شمار، دو عالم کے مالک و مختار، حبیب پروردگار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ فرمایا گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث پاک نمبر 325، حدیث پاک نمبر 425 اور جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 391۔ توبہ سے مراد سچی اور مقبول توبہ ہے، جس میں تمام شرائط جو ہیں وہ پائی جاتی ہوں، جمع ہوں، کہ حقوق العباد، حقوق شریعت ادا کر دیے جائیں، پھر گزشتہ کوتاہی پر ندامت ہو اور آئندہ نہ کرنے کا عہد بھی ہو۔ اس توبہ سے گناہ مطلقاً، اس توبہ یعنی گناہ پر جو ہے پکڑ نہ ہوگی، بلکہ بعض صورتوں میں تو گناہ نیکیوں سے بدل جائیں گے۔ سیدہ رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میرے گناہ تمہاری نیکیوں سے کہیں زیادہ ہیں، اگر میری توبہ سے یہ گناہ نیکیاں بن گئے تو پھر میری نیکیاں تمہاری نیکیوں سے بہت زیادہ بڑھ جائیں گی۔ میرات المناجی میں جلد 3 صفحہ نمبر 379 پر یہ روایت موجود ہے۔ اچھا، سچی توبہ کہتے کسے ہیں؟ امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سچی توبہ کے معنی یہ ہیں کہ گناہ پر اس لیے کہ وہ اس کے رب عز و جل کی نافرمانی تھی نادم اور پریشان ہو کر فوراً چھوڑ دے اور آئندہ کبھی اس گناہ کے پاس نہ جانے کا سچے دل سے پورا عزم یعنی ارادہ کرے، جو چارہ کار اس کی تلافی کا اپنے ہاتھ میں ہو وہ بجا لائے، جہاں تک اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے وہ کرے نا۔ تو یہ فتاوی رضویہ جلد 21 صفحہ نمبر 121 پر موجود ہے، اس کا کچھ مفہوم عرض کیا ہے۔ سود خور کی توبہ کا واقعہ ملتا ہے کتابوں میں۔ ابتدائی دور میں سیدنا حبیب اجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت امیر تھے اور اہل بصرہ کو سود پر قرضہ دیا کرتے تھے۔ جب مقروض سے قرض کا تقاضا کرنے جاتے تو اس وقت تک نہ ٹلتے جب تک کہ قرض وصول نہ ہو جاتا، اور اگر کسی مجبوری کی وجہ سے قرض وصول نہ ہوتا تو مقروض سے اپنا وقت ضائع ہونے کا ہرجانہ وصول کرتے اور اس رقم سے زندگی بسر کرتے۔ ایک دن کسی کے یہاں وصولی کے لیے پہنچے تو وہ گھر پر موجود نہ تھا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ نہ تو شوہر گھر پر موجود ہے اور نہ میرے پاس تمہارے دینے کے لیے کوئی چیز ہے، البتہ میں نے آج ایک بھیڑ ذبح کی ہے جس کا تمام گوشت تو ختم ہو چکا ہے، البتہ سر باقی رہ گیا ہے، اگر تم چاہو تو وہ میں تم کو دے سکتی ہوں۔ چنانچہ آپ اس سے سر لے کر گھر پہنچے اور بیوی سے کہا یہ سر سود میں ملا ہے، اسے پکا ڈالو۔ بیوی نے کہا گھر میں نہ لکڑی ہے نہ آٹا ہے، بھلا میں کھانا کس طرح تیار کروں؟ آپ نے کہا ان دونوں چیزوں کا بھی انتظام مقروض لوگوں سے سود لے کر کرتا ہوں، اور سود ہی سے یہ دونوں چیزیں خرید کر لائے۔ جب کھانا تیار ہو چکا تو ایک سائل نے آ کر سوال کیا،
آپ نے کہا کہ تیرے دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اور تجھے کچھ دے بھی دیں تو اس سے تو دولت مند نہ ہو جائے گا، لیکن ہم مفلس ہو جائیں گے۔ چنانچہ سائل مایوس ہو کر واپس چلا گیا۔ اچھا، جب بیوی نے سالن نکالنا چاہا تو وہ ہنڈیا سالن کی بجائے خون سے لبریز تھی۔ اس نے شوہر کو آواز دے کر کہا، دیکھو تمہاری کنجوسی اور بدبختی سے یہ کیا ہو گیا ہے۔ آپ کو یہ دیکھ کر عبرت حاصل ہوئی اور بیوی کو گواہ بنا کر کہا کہ آج میں ہر برے کام سے توبہ کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر مقروض لوگوں سے اصل رقم لینے اور سود ختم کرنے کے لیے نکلے۔ راستے میں کچھ لڑکے کھیل رہے تھے۔ آپ کو دیکھ کر کچھ لڑکوں نے آواز سے کہنا شروع کر دیا، آوازیں کسنا شروع کر دی ہیں کہ دور ہٹ جاؤ، حبیب سود خور آ رہا ہے، معاذ اللہ، کہیں اس کے قدموں کی خاک ہم پر نہ پڑ جائے اور ہم اس جیسے بدبخت نہ بن جائیں۔ یہ سن کر آپ بہت رنجیدہ ہوئے اور سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ انہوں نے آپ کو ایسی نصیحت فرمائی کہ بے چین ہو کر دوبارہ توبہ کی، اور واپسی میں جب ایک مقروض شخص آپ کو دیکھ کر بھاگنے لگا تو فرمایا، تم مجھ سے مت بھاگو، اب تو مجھ کو تم سے بھاگنا چاہیے تاکہ ایک گناہ گار کا یہ سایہ تم پر نہ پڑ جائے۔ جب آپ آگے بڑھے تو انہی لڑکوں نے کہنا شروع کر دیا کہ راستہ دے دو، اب حبیب تائب ہو کر آ رہا ہے، اب راستہ دے دو، حبیب تائب ہو کر آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پیروں کی گرد اس پر جا پڑے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ پاک ہمارا نام گناہ گاروں میں درج نہ کر لے۔ آپ نے بچوں کی یہ بات سن کر اللہ پاک سے عرض کی، تیری قدرت بھی عجیب ہے کہ آج ہی میں نے توبہ کی اور آج ہی تو نے لوگوں کی زبان سے میری نیک نامی کا اعلان کروا دیا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ نے اعلان کر دیا کہ جو شخص میرا مقروض ہو وہ اپنی تحریر اور مال واپس لے جائے۔ اس کے علاوہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی تمام دولت راہ خدا میں خرچ کر دی، پھر ساحل فرات پر ایک عبادت خانہ تعمیر کر کے عبادت میں مشغول ہو گئے، اور یہ معمول بنا لیا کہ دن کو علم دین کی تحصیل کے لیے سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچ جاتے اور رات بھر مشغول عبادت رہتے۔ اور چونکہ مکمل کوشش کے باوجود قرآن مجید کا تلفظ صحیح مخرج سے ادا نہیں کر سکتے تھے، اس لیے آپ کو عجمی کا خطاب دے دیا گیا۔ تذکرۃ الاولیاء میں یہ جو باب ہے ذکر حبیب اجمی، اس میں موجود ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 5456۔ تو یہ ایک واقعہ کچھ عرض کیا ہے تاکہ ہمیں سرکار کا جو فرمان ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یعنی گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں گناہوں سے بچ کر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔